عائشہ فخر کرتی تھی کہ اللہ نے یہ میری شان ہے کہ فی نوبتی فی بیتی بین سحری و نہری، کہ میرا گھر، میری باری، میرے سینے پہ حضور کا سر مبارک تھا، اور آخری چیز جو اندر حضور کے گئی ہے وہ میرا لعاب تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ سکرات الموت میں میری مدد فرما۔ اور حضور فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اور حضور کا سر مبارک بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے سینے پہ رکھا ہوا ہے، فکو بھی ذرا حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ سارا مدینے میں چیخ و پکار ہو گئی، اور بی بی فاطمہ کے منہ سے یہ نکلا کہ وابتا الیوم انقطع عنا الوحی، ابا جان تیرے جانے کے بعد جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کے گھر میں سیدنا ابی بکر آئے تو حضور کے اوپر چادر سفید ڈال دی گئی تھی، انہوں نے چادر ہٹائی اور حضور کی پیشانی پہ پوچھا۔ اور باہر آئے تو حضرت عمر جوش میں ہیں، کہتے ہیں من قال ان محمدًا قد مات، اگر کسی نے کہا حضور پہ موت آ گئی ہے عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی، حضور پہ موت نہیں آئی، حضور بے ہوش ہیں۔ حضرت عمر کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو موت کیسے آ گئی؟ حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے حضور کی خلافت کا کام لینا تھا، اتنا حوصلہ دے دیا، اتنی ہمت دے دی کہ آپ حضور کے منبر پہ آ کے کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد یہی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ان پر بھی موت آئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا انک میت وانہم میتون، میرا مدنی آپ پہ بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کل نفس کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور حضرت ابو بکر کا وہ خطبہ بڑا عظیم خطبہ فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم حضور محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے، سن لو کہ حضور پہ موت آ گئی ہے، صرف وہ ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ حضرت عمر کہتی ہیں ان آیات کے سننے کے بعد اللہ کی شان ہے، مجھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ آج نازل ہوئی ہیں، اور مجھے بھی یقین ہو گیا بھی حضور پہ وفات ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے، یعنی آپ کے کپڑے مبارک اتار کے دیا جائے۔ آواز آئی کہ انبیاء کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، انبیاء کے سطر زندگی میں بھی اور موت میں بھی، موت کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، لہذا حضور کو اسی کپڑوں میں غسل دے دیا جائے۔
غسل کا مسئلہ حل ہوا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے آ کے فرمایا صحابہ سے کہ میں نے حضور سے سنا تھا اللہ پاک جس پیغمبر کی جس جگہ روح قبض کرتے ہیں یدفن فی، اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے، کیوں قبر کے یاد رکھو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ایسے سیدھی قبر ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے لحد۔ لحد مانا کہ اس دیوار کے اندر پھر جگہ بناتے ہیں میت کی۔ تو اب صحابہ میں یہ مسئلہ چھڑ گیا ابھی حضور کی قبر مبارک کیسے بنائی جائے، تو صحابہ نے حل نکالا۔ فرمایا دو آدمی تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ تھے جو بغلی قبر بنانے کے ماہر تھے، اور ایک حضرت ابو طلحہ تھے جو لحد کی قبر بنانے کے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا دونوں کی طرف آدمی بھیج دو بلانے کے لیے، جو پہلے آئے اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ کی شان ہے کہ ابو طلحہ پہلے آئے، حضور کے لیے لحد کی قبر بنائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد یہ بھی مسئلہ، اور 3 کپڑوں میں حضور کو کفن دیا گیا۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ نماز جنازہ کا کیا ہوگا۔ یاد رکھو قاضی عیاض نے تو ایک روایت لکھی ہے، لیکن اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ چونکہ عاشق تھے اور عاشق سے کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ قاضی عیاض حضور کے عاشق تھے، انہوں نے ایک روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے جس کی صحت پر کوئی دلائل ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرا جنازہ حضرت جبریل پڑھیں گے، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ملائکہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میرے جنازے کے لیے میرے صحابہ کمرے میں داخل ہوں گے۔ وہ کوئی امام نہیں ہوگا بلکہ صرف مجھ پہ صلاۃ والسلام پڑھ کے نکلتے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ نہیں، باقاعدہ جنازہ ہوا جیسے کہ جنازہ ہوتا ہے، لیکن راجح قول علماء کے نزدیک یہی ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، پھر آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے 10 صحابی ہی کمرے میں کھڑے ہو سکتے تھے، وہ جاتے تھے درود پڑھ کے باہر آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد اب مسئلہ خلافت پیدا ہوا۔ حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں بنی ثقیفہ میں مشورہ کر رہے تھے کہ حضور کے بعد اب خلیفہ جو ہے وہ انصار میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد اور صحابہ بھی تشریف لائے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت ابوبکر بھی آئے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے خود سنا حضور نے فرمایا لا خلافت الا فی قریش، میرے بعد خلیفہ قرشی بنے گا۔ تو انصاریوں نے ہتھیار اٹھا لی۔ اب اس کے بعد رائے چلتی رہی تو حضرت عمر نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا حضرات صحابہ آپ جانتے ہیں اپنی زندگی میں مصلی پہ حضور نے کس کو کھڑا کیا ہے؟ سب نے کہا ابو بکر کو۔ فرمایا الذی اختارہ امام لدیننا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام چنا ہے، ہم اس کو اپنی دنیا کا امام نہ مانیں؟ تو سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تاخیر سے بیعت کی، لیکن انہوں نے بھی بیعت کی اور خلوص دل کے ساتھ کی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ اعلم۔